جی ناظرین، اگلی نشست کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ اچھا، سب سے اہم چیز جو چودھری سالک حسین جو کہ صاحبزادے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے، ابھی وفاقی وزیر بھی بنے ہیں۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جو وزارت ان کو دی گئی ہے، چیئرمین سی پیک کے حوالے سے اسٹیٹس ان کو دیا گیا جی کہ یہ فیڈرل منسٹر کا ہوگا۔ احسن اقبال صاحب کل کہتے پائے جا رہے تھے کہ وہ ہم ختم کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہوگا، اس کو بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے چودھری مونس لائی اور جو پرویز لائی ہیں ان کے والد، ان کے خلاف، ان کے حوالے سے، خلاف تو نہیں کہوں گا، ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا کہ پارٹی جو ہے وہ تو میری اور میرے فادر کی ہے، چودھری شجاعت حسین کی، ان دونوں باپ بیٹا کے حوالے سے ہم کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے ہیں چند دنوں میں، یہ بھی جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کراچی کے اندر جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جی برگیڈ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو کاف لیگ کا بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں نے چودھری سالک کا ٹویٹ پڑھا ہے کہ جی وہ یہ پارٹی جو میرے فادر کی پارٹی، مجھے بڑا افسوس ہوا اس لیے کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی آپس میں بڑے ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلوز ہیں، اور چودھری پرویز لائی صاحب چودھری شجاعت کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت ہیں بھی رسپیکٹ کے قابل، اس لیے کہ بڑے بردبار اور بڑے حلیم طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کی پولیٹیکل سوچ جو ہے وہ بڑی فار ریچنگ ہوتی ہے، تھوڑا بولتے ہیں لیکن ستھرا بولتے ہیں۔ اور وہ دونوں چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت آپس میں مل کے چل رہے تھے۔ میری ان ڈیپتھ نالج پی ایم ایل کیو کے بارے میں اس لیے ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جس وقت پرویز مشرف صاحب آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور انہوں نے اپنا وہ 14 نکاتی پلان دیا تھا جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے، اور بڑی اچھی اس کے اندر پروگرس جاری تھی، بیٹرمنٹ کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، پرائزز انڈر کنٹرول تھی، بزنس چل رہے تھے، اور گورنمنٹ کے جو ادارے تھے وہ ان کے اندر بہت آرگنائز طریقے سے کام شروع ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو سپرویژن اس کی ہو رہی تھی، اور اس کی باقاعدہ رپورٹ ہر ہفتے جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیف ایگزیکٹو کو دی جاتی تھی۔ میں چونکہ اس زمانے میں یہاں پہ ہیڈ کر رہا تھا تو ہم اس کے اوپر بڑا کلوزلی نظر رکھتے تھے چیزوں کے اوپر، اور ایک بڑا کھلا ماحول تھا، بڑا نہ کوئی اپنا گیگنگ تھی، نہ کوئی پریس کنٹرول تھا، جو چاہتا تھا جو لکھتا تھا۔ اب اس زمانے میں چونکہ ریفرینڈم بھی ایک پرویز مشرف صاحب نے کرایا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب تو کام کر رہے تھے، لیکن پاکستان میں ایک پولیٹیکل وائڈ موجود تھا اور پولیٹیکل گیپ موجود تھا، ایک پولیٹیکل خلا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف جیسے اس کی عادت ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے جو اپنا سینڈوچ اپنا وہاں پہ جا کے وہ رونا شروع ہو گئے تھے، اور روزانہ روتے تھے اور بڑے بڑے آنسو سے روتے تھے کہ مجھے یہاں سے نکالے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے طیارے کے ساتھ کیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب وہ جو ہے وہ رفیق حراری درمیان میں آ گیا لیبنان کا، اور اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ان کا، اور اس میں ایک لمبی سٹوری ہے کہ جی وہ یہاں پہ روز ہر ہفتے آیا کرتا تھا، اور وہ بروکر کر رہا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے ملک سے باہر نکال دیں اور سعودی عرب لے جائیں، اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنی پارٹی کو چھوڑ کے، اپنی پارٹی کے عہدیداران کو چھوڑ کے، تمام لوگوں کو چھوڑ کے، بغیر کسی سے مشورہ کیے اپنی جان بچانے کی، ڈرپوک آدمی ہے نا، تو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گیا، چلا گیا یہاں سے، پوری فیملی کو لے کے چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا، اور نہ اس نے چودھری پرویز لائی سے یا چودھری پرویز چودھری شجاعت حسین سے یا رانا تنویر سے یا کسی اور سے، کسی کا بھی آپ لے لیں، پیٹ پہ اپنا نام ذوالفقار کھوسا ہوتے تھے جو گورنر بھی رہے اس زمانے میں، گورنر تھے، بڑی انفلوئنشل فگر تھے پی ایم ایل این میں، جعفر اقبال صاحب تھے، اور ان کی مسز جو رحیم یار خان سے الیکٹ ہوتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، اشرف اور جاوید اپنا جعفر اقبال صاحب، کسی سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا نواز شریف نے، وہ بس اس نے بیگ باندھا، اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے وہ روتا تھا جیل کے اندر، بیگ باندھا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا، اور وہاں جا کے جو کچھ انہوں نے کرپشن کی یا جو مل بنائی اس کے اندر ایک بھی پاکستانی کام نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب جب وہ چلے گئے تو یہاں پہ کوئی پولیٹیکل فورس کام نہیں کر رہی تھی، تو چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین، بلکہ یہاں پہ میں ایک اور نام بھی لوں گا جو پی ایم ایل کیو کے حساب سے اس زمانے میں ہوتا، وہ تو میجر طاہر صادق جو ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، میجر طاہر صادق اٹک سے، تو وہ جی بھی جی، جو بڑے، آج کل تحریک انصاف کے کافی درینہ وہ کارکنان، بھی عمران وہ خان بھی پی صاحب ایم کے ایل بڑے کیو کے ممبر ہیں، بڑے فعال ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو انہوں نے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جی پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل فورس چلنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی چودھری پرویز لائی نے اور چودھری شجاعت نے، بلکہ چودھری پرویز لائی زیادہ افیکٹو تھے، زیادہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، زیادہ لوگوں کو ملتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تو لوگ نیچرلی ان کی طرف اٹریکٹ ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ تو آتے تھے، وہاں پہ بات چیت چل رہی تھی، بہت سارے
جگہوں پہ ہم تو کہ کسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں کام نہیں کرتے تھے یا کام نہیں ہو رہا تھا, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, تو چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت نے اس کے لیے محنت کی. اور میں نے کہا کہ طاہر صادق بھی تھے, لوگ ان سے آ کے ملتے تھے, جتنی انفلوئنشل لوگ تھے پنجاب کے جو پی ایم ایل این میں رہے تھے سوائے چند کو چھوڑ کے, وہ آ کے ملے ان سے اپنا, کیونکہ چودھری اپنا بہت سارے لوگ تھے جو نہیں آئے, جیسے رانا تنویر نہیں آئے, آصف اپنا خواجہ آصف نہیں آئے, خواجہ آصف کو اس میں پکڑا ہوا تھا, ان کے خلاف وہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. تو لیکن باقی جتنی فیملیز تھی یا جتنے پولیٹیکل ورکرز تھے انہوں نے آ کے جوائن کیا, چاہے وہ پاکستان میں, چاہے وہ پنجاب میں تھے, چاہے وہ کشمیر, چاہے وہ کے پی کے میں تھے, چاہے وہ سندھ میں تھے, انہوں نے وہ ٹریول کرتے تھے اور یہاں پہ پرویز لائی کے گھر آتے تھے, اور اس طرح وہ پی ایم ایل کیو کا نام تجویز ہوا اور پی ایم ایل کیو وجود میں آئی. اور اس کے جب وہ لوگوں سے ان کی کنٹریبیوشن جب وہ سے ان کی بات چیت ہو گئی, تو یہ پی ایم ایل ہاؤس یا ڈیوس روڈ کے اوپر جو پی ایم ایل این کے قبضے میں تھا, اس کا انہوں نے قبضہ چھڑایا, وہ ان کے پاس آیا, اور یہاں پر پنجاب کے الیکشنز ہوئے باقاعدہ, بہت بڑے وہاں پہ بل بورڈ, وہاں پہ کینڈیڈیٹس تھے جو جنرل سیکرٹری, اور چودھری پرویز لائی صاحب جو تھے ان کو پنجاب کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا ایک بڑے لیگل, ایک بڑے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے. اب جب یہ ختم ہو گیا تو کوئی پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ کرنا تھا, تو یہاں پہ یہ سوچ لیجئے گا کہ اسلام آباد میں جو پی ایم ایل ہاؤس ہے وہاں اجلاس ہوا جہاں پورے ملک سے, یعنی یہاں تو پنجاب میں آئے کے لوگ آئے تھے نا, لیکن وہاں پورے ملک سے جتنے بھی, اب میں ان کے نام لینے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ بڑا ٹائم لگ جائے گا, وہاں پہ تمام کے تمام پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس پہلے تھے یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ اسلام آباد گئے. اسلام آباد میں الیکشن ہوا, الیکشن کے نتیجے میں اپنا اظہر کیا کہتے ہیں اپنا میاں اظہر کو پارٹی کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا, اور یہی چودھری پرویز لائی نے اور لوگوں نے فیصلہ کیا تھا بذات خود اپنی میٹنگ میں کہ وہ چودھری پرویز پنجاب کے پریزیڈنٹ ہوں گے اور میاں اظہر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے. حماد تو اظہر صاحب کے جو والد ہیں, یہ پارٹی چودھری پرویز صرف چودھری حماد اظہر شجاعت صاحب کے جو والد ہیں, جی حماد اظہر صاحب کے جو والد ہیں, ان کو پارٹی کا پریزیڈنٹ تمام لوگوں نے یونانیمس ووٹ دے کے بنایا. یہ اور بات ہے کہ جب آگے پارٹی چلی تو پھر اس کے بعد میاں اظہر صاحب کو ہٹا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے, جو میری نظر میں غلط فیصلہ تھا, کیونکہ میاں اظہر بھی ایک پولیٹیکل فگر تھے, اور وہ یہ ڈویژن آف پارٹیز کا مطلب تھا, جیسے ہمارے ہاں ایک آبجیکشن آتا ہے ہر جگہ سے, اور بڑا ویلڈ آبجیکشن ہے کہ باپ چیف منسٹر تو بیٹا چیف منسٹر تو باپ پریزیڈنٹ تو بیٹا جو ہے وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ, جیسے پیپلز پارٹی میں اٹھائے یا پی ایم ایل این میں اٹھائے. تو وہاں پہ ایک ڈویژن تھی کہ میاں اظہر صاحب ارائی تھے اور یہ اپنا وہ تھے, تو ایک جو اس کے حساب سے بھی ایک تفریق کی, اور وہ بہت اچھا فارمولہ تھا. لیکن بہرحال تو اب یہ کہنا صادق صاحب کی طرف سے اس لیے کہ ان کو ایک وزارت مل گئی ہے. اب مونس تو نہیں چھوڑ کے گیا, مونس تو پی ایم ایل کیو چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے, تو مونس نے پرسے جلسے میں اناؤنس کیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی کہا, کیونکہ یہ بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. لیکن صادق کی طرف سے یہ کہنا, جسٹ آپ کو ایک منسٹری مل جاتی ہے تو آپ اپنی افیلیشن چینج کر لیتے, یہی پاکستان کی اپورچونسٹ پر. اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب ہے, وہ ہے طارق بشیر چیمہ صاحب. آپ کو پتا ہے طارق بشیر چیمہ بنیادی طور پہ پیپل پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. جب پی ایم ایل کیو بنی تھی تو انہوں نے چھلانگ لگائی تھی بہاولپور سے, اور آ گئے تھے ہاتھ کھڑے کر کے کہ جی میں بھی پی ایم ایل کیو جوائن کروں گا, اور پیپل پارٹی چھوڑ دی تھی. اب ساری عمر پی ایم ایل کیو میں رہے, چودھری شجاعت نے پرویز لائی صاحب نے ان کو سپورٹ کیا, ہر چیزیں ان کے ریپرزینٹ, لیکن عین موقع پر جس میں پیپل پارٹی نے دانہ ڈالا اور ایک وزارت کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو اس کا لالچ دیا ایک وزارت کا, تو تمام جو احسانات تھے, تمام جو ایفیلیشن تھی, تمام جو کمٹمنٹ تھی, تو ایک سیکنڈ کے اندر بھول گئے. یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ تو فائدے کی سیاست ہے, یہ تو اپرچونٹی کی سیاست. تو یہاں پہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہی بدنام کرتے ہیں پارٹیوں کو. تو صادق کا یہ کہنا کہ یہ پارٹی میرے فادر کی, اٹ از ایبسولوٹلی رانگ. یہ ان کے فادر کی پارٹی نہیں ہے. یہ پارٹی جو تھی یہ بنائی تھی چودھری پرویز لائی نے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا اس میں چودھری شجاعت بھی شامل تھے. چودھری پرویز زیادہ ایکٹیو تھے, تو ان دونوں کی اپنی لیول پہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو یہ صرف پارٹی چودھری شجاعت کی نہیں ہے, بلکہ ایک ریپرزینٹیٹیوز ہے پولیٹیکل جن کی یہ پارٹی ہے. اب اس کے آگے دیکھ لیجیے, اب
پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں جو سیاست اپرچونٹی کی ہے یا ہپوکریسی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، کہ آج بلاول صاحب مل رہے ہیں، کل ملے ہیں نواز شریف کو. اور نواز شریف کون ہے آپ کو یاد ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنا پڑتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو جو بیان دیے تھے نا پیٹ پھاڑنے کے، سڑکوں پہ گھسیٹنے وہ کے. تو چلے ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹے ہیں، یہ بلاول صاحب کا بیان ہے. نہیں، نواز شریف نے خود کہا تھا، آپ اس کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا تھا نواز شریف اور ضیاء الحق میرے آئیڈیل ہیں اور میں وہی سیاست کروں گا کلینلینس کی جو ضیاء الحق صاحب نے کی تھی. اور نواز شریف تو ضیاء الحق کی پیداوار ہے. اب جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر قیوم جو پنجاب میں نہیں رہے ہیں، کبھی ان سے پوچھے کہ وہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، کہ وہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو جنم دیا تھا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ آئے تھے، اس کی شورا کے ممبر رہے، جنرل ضیاء الحق کی تعریفیں کرتے تھے، اس کو اپنا باپ کہا کرتے تھے. تو یہ تو ہے نا پاکستان کی سیاست کے موقع پڑے تو کسی کو بھی باپ بنا لو، تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوڑیے، آپ بے نظیر بھٹو کے بارے میں پی ایم ایل این نے مختلف مواقع میں کیا کہا ہے. بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ وہ خاتون تھی اور یہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا بیان دیتے تھے جو رمضان کا مہینہ میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا، یا جو ان کی تصویریں انہوں نے نیچے پھینکی تھی میں وہ اپنی. تو کیا بلاول سب کچھ بھول گیا؟ اور بھول ہی گیا ہے، کیونکہ جو اپنی مدر کے قتل کو بھول گیا اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تو وہ لوگ پارٹی کا جملہ انہیں پہ صادر آ جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. جمہوریت کس قسم کی جمہوریت؟ جمہوریت میں بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں، بغیر اصولوں کے جمہوریت چلتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. جمہوریت کے بھی کوئی پرنسپلز ہیں نا جو ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. آپ نے بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ بڑی گریٹ لیڈی تھی، بے نظیر واز اے گریٹ لیڈی، شی واز این انٹلیکچوئل آف ہائیسٹ آرڈر. وہ دنیا کو سمجھتی تھی، وہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کو سمجھتی تھی. یہ نواز شریف تو اس کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے بے نظیر کی، لیکن اس نے بے نظیر کے بارے میں کیا کیا باتیں، غلیظ باتیں کی. میں انسان کا اخلاق جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان باتوں کو دہرائیں یا ان کو ایون ذہن میں بھی لے کے آئیں جو انہوں نے کہا تھا. آج بلاول جا کے اس کو مل رہا ہے میثاق جمہوریت. میثاق جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ میثاق جمہوریت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب پاور میں ہو تو تم کرپشن کرو، لوگوں کا پیسہ کھاؤ دبا کے، ٹیکس کا پیسہ کھاؤ، پاکستان کو گالیاں دو، جا کے نریندر مودی سے اور باقی جو پاکستان کے جتنے اپنا مخالف ہیں ان سے کولیبوریٹ کرو، ان سے تعاون کرو، سجن جندال کے ذریعے اسٹیل کا بزنس کرو. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ کلفٹن سے ملتا ہے، جو کہیں سے ملتا ہے وہ کھاؤ. اب جب پاور میں ہم کھا رہے ہوں گے تو آپ نہیں بولیں گے، آپ جب پاور میں ہوں گے کھا رہے ہوں گے تو ہم نہیں بولیں گے. یا جمہوریت کی یہ احساس ہے بانڈے؟ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے اندر سوچ رکھنے والے لوگوں کو سوچنا. اب اس میثاق جمہوریت اور اس وقت پہ ملنا، اس کے فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے بھی سوچئے گا کہ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور اس چیز کے اوپر غور کرنا ضروری ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے حساب سے ایک کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اور شنید یہ ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو انسائیڈ انفارمیشن رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ ان کا یہ کنکلوژن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا، نواز شریف عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا. تو اس موقع پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کنوے ہو گئی ہیں پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اس میثاق جمہوریت میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ جب آپ کھائیں گے تو ہم نہیں بولیں گے، ہم کھائیں گے تو آپ نہیں بولیے گا، ہم کرپشن کریں گے تو آپ نہیں بولے گا، آپ کرپشن کریں گے تو ہم نہیں بولیں گے، اور دبا کے اس پاکستان کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیے گا. دوسرا اس کا ہے کہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جائے گی کہ جی فلانی جگہ پہ ہم بندہ کھڑیں گے آپ نہ کریے گا، فلانی جگہ پہ آپ کھڑی کریں گے. ادروائز پیپلز پارٹی اپنی اسٹیم میں کیوں نہیں چل سکتی، اپنی طاقت میں کیوں نہیں چلتی؟ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی، اور بھٹو صاحب کا ایک بڑا کرزمہ تھا. تو اگر تو آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اور آپ اپنے لیول پہ نہیں چل سکتے اور آپ اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں چل سکتے، تو پھر اب اس کے ساتھ ساتھ دکھ کی بات یہ ہے بانڈے کہ وہاں تو میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. جمہوریت تو لوگوں کا نام ہے نا، جمہوریت عوام کا نام ہے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ ادارے چلے، جمہوریت کا مطلب ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل. اب فار دا پیپل تو لوگ کر دیتے ہیں، بائی دا پیپل تو لوگ کر دیتے ہیں. جب فار دا پیپل ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ پرسوں سندھ کے ایک گاؤں کے اندر آگ لگی ہے، اس پہ 9 بچے جل گئے، 160 لوگ زخمی ہیں، ان کے تمام مویشی مر گئے. جو تصویریں آ رہی ہیں وہاں پہ عورتیں جو ہیں اپنے جلے ہوئے بچوں کو گلے سے لگا کے بیٹھی. وہاں ایک بھی کوئی فائر بریگیڈ نہیں تھا.
جو فائر بریگیڈ بلاول اور جو فائر بریگیڈ زرداری کی گاڑیوں کے پیچھے چلتا ہے اس کا ذرا دکھا لیجیے گا کہ اس کے اندر ان کے خون کا یا جو ایمبولینس چلتی ہے ان کے خون کا سیمپل بھی پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ ہے بائی دا فار دا پیپل. وہاں کوئی فائر بریگیڈ نہیں تھی. کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں؟ کیا یہ جمہوریت کی تذلیل نہیں؟ کس قسم کی جمہوریت؟ بلاول شوڈ ہیو بین ان دیٹ ولیج جہاں پہ آگ لگی. مراد علی شاہ سے بات ہو رہی تھی, وہ پرسوں ٹی وی میں آئے تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو نارمل سا واقعہ, 9 بچے مر جانا. اسی لیے روٹین کا معاملہ ہے کہ 19 لوگ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر جن کی شہادت ہوئی تھی, اور ایک لیڈی تھی جو فیملی میں, اس کا کسی نے آج تک نوٹس نہیں لیے, کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیے. آپ ایک راتوں میں کیس ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. جہاں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے وہاں پہ عرصے تک کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اس لیے شاہ رخ جتوئی جیسے لوگ جو ہیں جن کی جب ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے اور وہ کسی کو مارتے ہیں اور وہاں اسپتال میں ان کو رکھا جاتا ہے لوگوں کو اپنا سندھ کے اندر, تو وہ وکٹری کا نشان بنا کے نکل. یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے. بس ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, آپ پلیز اس کو کنکلوڈ کر لیں ہماری گفتگو کو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ایک چیز اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, جو یہاں پہ چیخ رہے تھے وہ مفتہ اسماعیل جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی ختم کرنی ہے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے پاورٹی ہیڈ یعنی اس کی ہیڈنگ ہے کہ پاکستان ریڈیوس پاورٹی اینڈ گریو اکانومی, یعنی پاکستان نے پاورٹی کو ختم کیا اور اکانومی کو گرو کیا. 58 پیج ہے اس کا, اس کے اوپر دیکھ لیں. انہوں نے پاورٹی ہیڈ کاؤنٹ جو ہے جو لوور مڈل کلاس انکم کا ہوتا ہے یا درمیانی جو انکم ہوتی ہے ان کا جو انہوں نے پاورٹی غربت کا لیول وہ کاؤنٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں یہ 37% تھا. اب 2021 جو انہوں نے کمپائل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریڈیوس ہو کے 34% ہو گیا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5.6% تھا, جو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر, اور 0.6% جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے شو کیا. اب اگر گروتھ آپ کی فائنینشیل ایئر کس میں بڑی ہے, انہوں نے کہا کہ 2 پاکستان کی اکانومی میں مسئلے ہیں. ایک ہے انفلیشن یعنی بڑھتی پرائزز, اور دوسرا جو ہے وہ ہے لو سیونگ ریٹ جو ہے وہ, یعنی سیونگز آپ کے یہاں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر غالباً آپ کا پروفٹ زیادہ نہیں ہوتا. اور انہوں نے بڑا احساس پروگرام جو ہے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ احساس پروگرام جو ہے وہ ایک ٹائملی پالیسی میئر تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جس نے غربت کو کم کرنے میں بڑی مدد دی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا. اب کیا ہوگا, مفتہ اسماعیل نے صاحب نے انڈیکیٹر دے دیا ہے کہ جی یہ جو سبسڈی دی گئی ہے ہم ختم کرنے لگے ہیں. پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ بڑھے گی آنے والے دنوں میں, اور کیا وہ 20 سے 30 روپے بڑھے گی. مرغی کی قیمت بڑھ گئی ہے 5 روپے. پیٹرول جو ہے آپ کے ابھی تک جو ہے ڈالر کا ریٹ جب سے حکومت آئی ہے ڈالر کا ریٹ 7 روپے بڑھ گیا, 7 روپے ڈالر کا. پولٹری جو حمزہ کنٹرول کرتا ہے اس کی قیمتوں میں, انڈوں کی قیمتوں میں اور چکنز کی قیمتوں میں جو ہے وہ 10-10 روپے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. اب یہ کوئی میڈیا کو نظر نہیں آ رہا اس وقت, تو یہ چیزیں کیوں نہیں پلے اپ کرتے شماریات ڈویژن کے حساب سے. اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے نہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن فار ڈیموکریسی جو سی آئی اے کا ماؤتھ پیس ہے, اس کا 21 اکتوبر کا جو لیٹر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم میڈیا ہاؤسز پہ پیسے لگائیں گے, اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز انڈیکیٹ کیے تھے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ یہ جو ہے پاکستان کے اندر غلط ایشوز کو لے کے چلیں اور جو پاکستان کے لوگوں کی پرابلمز ہیں ان کو دبائیں. اور ہمارا جو نیریٹو ہے جو اب مداخلت کا نیریٹو ہے, اور جو پاکستان کے اندر جو آنے والے دنوں میں جو انفلیشن آنے والی ہے اس کا نیریٹو ہے, اس کو سپورٹ کریں. اور یہ آپ کو میڈیا کے اندر ہوتا نظر ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ چیزوں کی قیمتیں کس بری طریقے سے بڑھ رہی ہیں, حکومت کے اندر امپورٹڈ حکومت کے اندر کس پوری طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ دکھ کا مقام ہے. تو پاکستان کیا ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بولنا سیکھیں اور ان چیزوں کے اوپر سوال کرنا سیکھیں, اور چیز کو صحیح حقیقت سے جو ہے ترجیح دے کے اپنی پولیٹیکل آپشن جو ہے ان کو اڈاپٹ کریں. بالکل ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, امید یہی کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے اور چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.